صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رب کا بڑا فضل شکر کرم ہے جس نے ہمیں وجود دیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرتے ہیں اور پوری دنیا، پوری مخلوق کو وجود دینے والا ہمارا رب، جس کی زمین و آسمان ہے نا، ہر مخلوق اسی کی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز کو ہم نے وجود دیا۔ ہر چیز، دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کا، ہر چیز پر قدرت اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنے رب کو بھول جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ محرومی کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ رب العزت کی بڑائی بندہ جتنی بیان کرتا ہے اور جتنا اسے احساس ہوتا ہے اپنے رب کا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا کیا اور میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے اور میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اتنا زیادہ بندے کا ایمان بنتا اور بڑھتا ہے۔ جتنا وہ اللہ کی خلقت پر غور کرتا ہے اتنا اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اسے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت، اللہ رب العزت ہمیں اپنی تعریف، اپنی بڑائی کے بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے دنیا کی بڑائی اتنی بولی کہ وہ ہمارے دل میں اترتی چلی گئی۔ اللہ ہمیں اپنی بڑائی کے، اپنی تعریف کے کلمات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جس عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ وہ حقوق ہے۔ اور آج یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک گھر میں انسان رہ کر بھی اپنے بھائی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا جن بھائی بہنوں کے ساتھ بڑا ہوا ہے نا، جن کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ایک لمبے عرصے زندگی گزاری ہے، ان بھائی بہنوں کے حقوق کو بالکل بھول چکا ہے، فراموش کر چکا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے، کہیں مال آ گئی، کہیں طاقت ہے، تو بھول گیا وہ اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ حقوق بتلائے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ غریب مسکین پر صدقہ کا دگنا ثواب ہے، ایک خیرات کا، دوسرا رشتہ داری کا، ہے نا۔ تو رشتہ داری اتنی بڑی چیز ہے، قرابت داری اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ خیرات میں سب سے بہترین صدقہ خیرات وہ ہے جو تم مخالفت اور عناد رکھنے والے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ سمجھ رہے؟ یعنی نفس انکار بھی کرتا ہے، اس پر بوجھ بھی آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں تو یہ اللہ کو بہت پسند۔ تو پھر سگے بھائی بہنوں کا کیا معاملہ؟ رشتہ داروں کا یہ معاملہ ہے تو سگے بھائی بہنوں کا کیا معاملہ؟ ہاں، ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، بری موت سے اس کی حفاظت ہو، وہ خدا سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ سمجھ رہے؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رشتہ دار، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں خاندان والے، ان کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے کہا کہ رزق میں برکت ہر کوئی چاہتا ہے، ہماری عمر دراز ہو، عمر میں اضافہ ہو، ہے نا۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کی شادیاں دیکھیں، ان کے بچے دیکھیں، ایک اچھی زندگی دیکھیں۔ کون نہیں چاہتا آج اس دور میں؟ ہاں، رزق میں وسعت کون نہیں چاہتا ہے؟ بری موت سے حفاظت کون نہیں چاہتا ہے؟ کہ اللہ ہماری حادثاتی موت نہ ہو، بری موت نہ ہو، کلمے والی زندگی، کلمے والی موت ہو، ہر کوئی اس چیز کی تمنا کرتا ہے۔ تو کہا کہ وہ خدا سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو رشتہ داروں میں پھر جو اس کے سگے رشتہ دار، یعنی کہنا چاہیے ایک ماں باپ سے جنے ہوئے، یا ایک خون ایک باپ سے یا ایک ماں سے پیدا ہوئے رشتہ دار ہیں۔ سمجھ رہے؟ جیسے سوتیلے بھائی بہن بھی تو ہوتے ہیں نا، باپ ایک ہے ماں دو ہے، یا ماں دو ہے باپ ایک ہے، ہوتا ہے نا بسا اوقات کہ والد نے دوسری شادی کر لی کسی بھی وجہ سے۔ تو بہرحال یعنی بھائی بہنوں کے اتنے حقوق کتنے ہوں گے پھر جب رشتہ داروں کا یہ معاملہ ہے تو ایک خون کا کیا معاملہ ہے؟ میری والدہ ہم لوگوں سے کہتی ہیں کہ نا
اپنے بھائی بہنوں سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ان سے نفرت نہ ہو. بسا اوقات انسان جب بڑا ہوتا ہے یا اکثر دیکھا گیا گھروں میں شادی بیاہ ہوتی ہے تو تھوڑا سا شیطان بہکاتا ہے. کہیں بہن سوچتی ہے کہ بھائی کا جھکاؤ بیوی کی طرف زیادہ ہے, کہیں بیوی سوچتی ہے کہ بھائی کا جھکاؤ جو ہے شوہر کا جھکاؤ اپنی بہن کی طرف اپنے بھائیوں کی طرف زیادہ ہے. تو اس چکر میں تھوڑا جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے, اور اس جھگڑے لڑائی میں اس کہا سنی میں بسا اوقات انسان اپنے بھائی بہنوں کو اپنے ماں باپ کو ایسی بات کہہ دیتا ہے, سمجھ رہے ہیں, کہ دوبارہ پھر اس کی شکل دیکھنا, مطلب دوبارہ اسے سامنا کرنا, کیسے سامنا کرے, ایسا کچھ کہہ دیا ہے. تو کبھی بھی بھائی بہنوں کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ میری والدہ کہتی ہے کہ انگلی سے ناخن جدا نہیں ہو سکتا نا, ایسے بھائی بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے. جیسے انگلی سے ہم ناخن جدا کر لے تو کوئی انگلی کام کی ہے ہماری, بغیر ناخن کی انگلی کیسے لگے گی بتاؤ. تو کہا بھائی بہنوں کی محبت ایسی ہے, ہم انگلی سے ناخن جدا نہیں کر سکتے, ان کی محبت کو ہم جدا نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. ہاں, کہیں گھر میں بھابھی آ گئی ہے تو ہم نے ایسا تو نہیں کہ ہم نے دل چھوٹا کر لیا یا ہم اپنے بھائی سے بدظن ہونے لگے ہیں. واقعی میں بھائی ہمیں نہیں پوچھتے, بھائی ہمیں نہیں دیکھتے, بھائی ہمیں ٹوکتے ہیں کہ بھابھی کو یوں کیوں کہا, بھابھی کو وہ کیوں کہا. تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم اپنے دل کو چھوٹا کرتے 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 نفرت کی بیج کو بونے لگتے. صرف خود نہیں بوتے بلکہ اپنی والدہ کو, اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو, اپنے اس بھائی بہن کی طرف سے بدظن کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ماحول معاشرہ خراب ہوتا ہے. ایمان والا ایسا نہیں ہوتا. ایمان والے کے اندر تو کیسا معاملہ ہوتا ہے, ہاں, کہ وہ حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ تمہیں سب سے بہتر وہ اخلاق والا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہو, ہاں, اور میں میرے گھر میں سب سے بہتر ہوں. اخلاق میں اللہ کے نبی نے کہا میں میرے گھر میں سب سے بہتر اخلاق میں ہوں. تو تم میں بھی اخلاق میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے بہتر ہو. اپنے بھائی بہنوں کو نبھانا, معاف کرنا, نظر انداز کرنا, اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے تو ان کی مدد کرنا. سمجھ رہے ہیں. اب ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مالی اعتبار سے کمزور ہے تو ہمارے بھائی تو ہماری مدد نہیں کرتے, ہماری بہن تو ہماری مدد نہیں کرتی. ہم اپنا نہ دیکھیں, ہم اپنے بھائی بہنوں کی طرف دیکھیں. ہم اپنے آپ پر ترس رحم نہ کھائیں, ہمیں اپنے بھائی بہنوں کو دیکھنا ہے. ہمیں اکرام مسلم ہے کیا, دین سکھاتا کیا ہے, حق لینے سے زیادہ حق دینے کی فکر کریں. یہ مومن ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ حق لینے سے زیادہ دینے کی فکر کرتا ہے. تو کیا ہماری بھی ایسی فکر ہو رہی ہے, حق لینے سے زیادہ دینے کی فکر؟ تو پھر ہم مومن ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بھائی بہنوں کے بڑی حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. رشتہ داروں کے جب اتنے حقوق ہیں کہ 3 لوگوں کا حساب آسانی سے اللہ پاک لیں گے, ہاں, حدیث ہے جس کا مفہوم ہے, اور اپنے کرم سے جنت میں داخل کریں گے. تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا, یا نبی اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان فدا کا یا ابی و امی یا رسول اللہ, بتائیے کون ہیں وہ لوگ؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے, جو تم کو محروم رکھے تم اس کو دو, جو تم سے رشتہ توڑے. بات سمجھ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے آگے جو جملہ فرمایا, جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑ رکھو, جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. تم پہ ظلم کر رہا ہے تم معاف کر دو. جب تم یہ کرو گے نا تو خدا تم کو جنت میں داخل کر دیں گے اور آسانی سے حساب لیں گے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. اگر ہم ان تمام حدیث کو گہرائی سے سوچیں نا, اور یہ حدیث اگر ہمارے دلوں کے رگ و ریشے میں اللہ کے نبی کی بات کتنی 100% سچی ہے, ہم شک و شبہ نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. 100% ہمیں یقین ہو, ہاں ایسا ہوگا. اگر یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے تو پھر ایک اچھا معاشرہ, ایک اچھا ماحول وجود میں آئے گا. تو ہم دیکھیں, کیا ہم اپنے شوہر کو, کیا ہم اپنے بھائی کو, کیا ہم اپنی اماں کو, ہوتا ہے نا بس اوقات بیٹی اپنی ماں کو بھی بدظن کرتی ہے, امی دیکھیے بھائی کیسے کرتے ہیں, بھابھی آ گئی ہیں تو دیکھیے امی بھائی یہ بولتے ہیں, دیکھیے امی بھائی ایسا کرتے ہیں, دیکھیے امی بھائی مجھے پوچھتے نہیں ہیں, بھائی مجھے لیتے دیتے نہیں ہیں. پہلے تو بھائی یہ کرتے تھے میرے ساتھ, پہلے تو بھائی مجھے اتنا پوچھتے تھے, اتنا دیتے تھے, اب نہیں دیتے. تو پہلے صرف ہم تھے, اب بھائی کے سامنے اور ذمہ داریاں ہیں. وہ نہیں پوچھتا, ہم پوچھیں ان کے بچوں کو, ان کی بیوی کو, ہم محبت دکھائیں, ہم اکرام دکھائیں, ہم جھکیں. تو ہم نے کیا کیا,
اپنے بھائی کی طرف سے اپنے اماں کو بھی بدزن کر دیا. اور بسا اوقات ماں کا بھی یہ کردار ہوتا ہے, یہ بھی سننے میں آتا ہے, یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اماں خود بدزن کرتی ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی طرف سے, ایک بہن کو دوسرے بہن کی طرف سے, کہ دیکھو تمہارے بھائی نے کیا کیا, بہت بیوی والا ہو گیا ہے اور تم کو پوچھتا نہیں ہے, تم کو دیتا نہیں ہے, فلاں وقت میں تمہاری مدد کرنی چاہیے تو اس نے دیا نہیں, مجھے بہت برا لگا. تو کیا ہوا, بھائی بہنوں کے دل میں کہیں نہ کہیں نفرت آ گئی, کہیں نہ کہیں دراڑ آ گئی. تو بھائی بہنوں کا رشتہ جو ہے نا ساتھیوں, بہت پیارا رشتہ ہے, بہت خوبصورت رشتہ. آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی بہن نہیں تھے, دودھ شریک بھائی بہن تھے, ہے نا. دودھ شریک بھائی بہن سگے بھائی بہنوں کی طرح ہوتے ہیں, یعنی ان سے پردہ نہیں ہوتا. جس طرح سگے بھائی بہنوں سے پردہ نہیں ہے, اسی طرح دودھ شریک بھائی بہنوں سے پردہ نہیں ہے, جنہیں رضائی بھائی بہن کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت شیمہ آئی, کتنا مشہور واقعہ ہے, ہاں کتنا مشہور واقعہ ہے. آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا اس واقعے کو, لیکن سننا کافی نہیں ہے ساتھیوں, سن کر سن ہو جائیں گے, بلکہ ہمیں اس واقعے کو جو احادیث بتلائی جا رہی ہے ان پر غور تدبر تفکر کریں. اپنی ضد کو, اپنی انا کو, اپنی کیا کہتے ہیں ایگو کو ہم سائیڈ میں رکھیں اور دیکھیں یہ ہے اخلاق نبیوں والا, صحابہ والا. سمجھ رہے؟ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہوا. حضرت شیمہ بچپن میں ملی تھی اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی اس کے بعد جب 6 سال کے یا 4 یا 5 سال کے تھے تو اللہ کے نبی کو جو ہے حضرت ایمن جو ہے وہ چھوڑ گئیں ان کی والدہ کے پاس. 4 سال کے تھے غالباً, ہے نا. کہ یہ آپ جب اللہ کی شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تھے, وہاں پہ جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھلا. تو جو ان کے رضائی بھائی بہن تھے وہ دیکھ کے ڈر گئے, بھاگتے ہوئے, کہ ظاہر سی بات ہے امانت بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے. کہا کہ اماں بھائی کے ساتھ ایسا ہوا. حضرت کیا کہتے ہیں حضرت دائی حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی, وہ دائی حلیمہ ماں تھی نا, رضائی ماں تھی, دودھ پلایا تھا دائی حلیمہ نے 2 سال. تو دوڑتی ہوئی آئی, جب دیکھا تو اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے ایک چٹان پر, ایک پتھر پر بڑے سے بیٹھے ہوئے ہیں, سینے پر سلائی کا نشان تھا, ہے نا. تو وہ ڈر گئی, گھبرا گئی, اور جا کر پھر مکہ میں ان کی ماں کے حوالے, یعنی بی بی آمنہ کے حوالے انہیں کر دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے, میں تو بہت ڈر گئی ہوں, ایسا واقعہ پیش آیا ہے. بہرحال یہ کہ لمبی بات ہے. تو وہی بچپن میں آخری ملاقات تھی. کتنے چھوٹے ہمارے گھر کے بچے جو ہوتے ہیں, اگر ہم اپنے بچوں کو لے جائیں گاؤں میں, 4 سال کے ہیں, 3 سال کے ہیں, اب جب ہم وہاں سے آ جائیں 2-3 سال بعد, جب وہ بڑے ہو جائیں, 4-5 سال بعد بڑے ہو جائیں, ہم پوچھیں کہ کیا ہوا تھا, تمہیں پتہ ہے ایسا ہوا تھا, تو وہ بھول جاتے ہیں, وہ بات کو بھول جاتے ہیں, ہے نا. ایمن آئی ہے, بچپن میں ملاقات ہوئی تھی. ہاں, کسی نے کہا تمہارا بھائی جو ہے نا وہ مسلمانوں کا سردار ہے, نبی ہے, ان کے پاس مال غنیمت آتا ہے, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کی مدد کرتے ہیں, ان کی لوگوں کی کفالت کرتے ہیں. جاؤ تم بھی کمزور ہو, مدد کی طلبگار ہو, تم ان سے مانگ لو, تمہیں دیں گے وہ. اب ایمن 55 سال کے غالباً اللہ کے نبی ہے, ڈرتی ہوئی, گھبراتی ہوئی, سہمی ہوئی آئی ہے. پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کہیں گے, کہیں ایسا نہ کہہ دے اب تمہیں خیال آیا اپنے بھائی کا. ہوتا ہے نا, ہم نہیں کہتے اتنے دن سے کہاں تھے تم, نہیں آتا ہی, تو پتہ نہیں پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے. ایمن گھبراتی ہوئی, ڈرتی سہمی ہوئی گئی, اور کیا کہا, ہاں کیا کہا کہ باہر مسجد نبوی کے باہر کھڑی ہے اور صحابہ سے کہا کہ محمد سے کہہ دو تمہاری بہن آئی ہے شیمہ. اب صحابہ تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کون سی بہن ہے شیمہ. تو کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس گئے صحابہ کہ آپ کی بہن شیمہ آئی ہے. اللہ کے نبی خوش, کیا شیمہ آئی ہے, اوہو, دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی گئے باہر اور اپنی بہن کو لے گئے, ان کو بٹھایا اور دیکھ رہے کہ وہ جھجک رہی ہے نا, کتنے دن بعد ملاقات ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا شیمہ کیسی ہو, ہاں تمہیں یاد ہے بچپن میں تم نے مجھے یہاں کاٹا تھا, دیکھو دیکھو, اپنے کرتے کو اٹھا کے دکھایا, بازو پر نشان تھے, ہے نا, دانت کے, دیکھو آج تک میرے بازو پہ وہ نشان ہے, اللہ کے نبی دکھا رہے ہیں.
اور پھر اللہ کے نبی بات کرنے لگے، ہنسنے لگے، تو میں شیماء بھی جو ہے حضرت شیماء بھی ہنسنے لگی، بولنے لگی. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا شیماء مجھے تمہاری بہت یاد آتی تھی، کہاں تھی تم اتنے دن سے، اتنے دن بعد آئی ہو، ہے نا. پھر محبت میں ایک انسان شکوہ کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے اس طرح کہا. پھر اللہ کے نبی نے ان سے ڈھیروں بات کی، پھر ان کو بہت سارا مال دیا، کھانے پینے کا سامان جو کچھ تھا، ہے نا، ان کا اکرام کیا، اور اونٹ دیا، اونٹ پر سامان رکھ کر ان کو مدینے کے باہر سرحد پر چھوڑنے کے لیے کچھ دور گئے. اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ کے نبی اونٹ کی نکیر پکڑے ہوئے جا رہے ہیں کہ میری بہن شیماء جا تو رہی ہے نا، میں نے اس کو دنیا تو دے دی، دنیا کا مال و متاع چاہیے تھا میں نے دے دیا، لیکن دین اسلام تو نہیں قبول کیا. تو اللہ کے نبی کو دل میں ایک درد تھا. اور شیماء کہہ رہی ہے جائیے نا، آپ چلے جائیے، میں چلی جاؤں گی، رات ہونے والی ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، آپ پھر تنہا اکیلے اندھیرے میں جائیں گے. اللہ کے نبی نہیں کہہ رہے نہیں تھوڑے دور اور میں چل لیتا ہوں، نہیں تھوڑے دور اور میں چل لیتا ہوں. اللہ کے نبی جو ہے تھوڑے دور تک جو ہے حضرت شیماء کو چھوڑنے کے لیے گئے ہیں، ہے نا. اور پھر کیا ہوا، جب اللہ کے نبی پلٹ کر جانے لگے تو حضرت شیماء نے آواز دی محمد. تو اللہ کے نبی پلٹے، کہا کہ اپنا دین نہیں سکھاؤ گے، اپنا دین نہیں بتلاؤ گے، ہاں اپنا کلمہ نہیں پڑھاؤ گے. تو حضرت شیماء خوشی خوشی دوڑی، اللہ کے نبی خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے اور گھٹنے کے بل بیٹھ کے اللہ کے نبی رونے لگے، اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی بہن کو کلمہ پڑھایا کہ اللہ میری بہن دنیا تو لے جا رہی ہے لیکن آخرت نہیں لے جا رہی تھی، آج تو نے کلمے سے بھی سرفراز فرمایا ہے، کلمہ دیا، مسلمان بنایا. تو کیسی فکر تھی، یہ تھے بھائی، سمجھ رہے. تو آج ہم بھی دین سیکھ رہے ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی بہنوں کے لیے کتنا رو رہے ہیں کہ اللہ میرا فلاں بھائی، اللہ میری فلاں بہن، میں نے دنیاوی اعتبار سے بھی مدد کی لیکن اس کا دین، اس کی آخرت، یا اللہ میرے بھائی کو ہدایت عطا فرمائیے، میری بہنوں کو ہدایت عطا فرمائیے، انہیں قبول فرما لیجئے، انہیں نمازی بنا دیجئے، یا اللہ مجھے بھی انہیں بھی سچا مومن بنا دیجئے. تو ہم ان کی دین کی بھی فکر کریں، آخرت کی بھی فکر کریں. ہاں افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، ہے نا. تو پھر بھائی بہنوں پر بندہ خرچ کرے، صدقہ یعنی کہ ہم بھائی بہنوں پہ خرچ کریں تو یہ خیرات صدقہ ہے، نہیں، بلکہ ثواب ملتا ہے صدقے کا. صدقہ نہیں بھائی بہنوں پہ خرچ کرنا، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے، سمجھ رہے. اور رشتوں کو جوڑ سے اللہ کا جوڑ ہے رشتوں کو جوڑنا. اللہ کے نبی نہیں فرماتے قیامت کے دن رحم جو ہے رشتہ داری اعلان کرے گی، جس نے مجھے جوڑ کے رکھا اللہ اسے جوڑے، جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑے. اللہ رحم کو پیدا کریں گے، یعنی رشتے کو پیدا کریں گے، ایک شکل و صورت دیں گے اس کو، اور وہ کہے گا کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا، جس نے رشتہ داری کو جوڑا اللہ آپ اسے جوڑیے، جس نے مجھے توڑا آپ اسے توڑیے. اللہ اکبر، کیسا وہ بددعا دے رہا ہے. تو اگر ہم بھائی بہنوں میں جھگڑا لڑائی لگائیں گے، یا ہم اپنے شوہر کو ان کے بھائی بہنوں سے دور کریں گے، یا ہم اپنے والدہ کو اپنے بیٹے سے، یا اپنے بھائی کو اپنی دوسرے بہنوں کو اپنے بھائی سے دور کریں گے کہ دیکھو بھیا یوں کہتے ہیں، بھائی یوں کہتے ہیں، بھائی جان اس طرح کرتے ہیں، تو بتاؤ کون ہوئے ہم؟ رشتوں کو توڑنے والے. اللہ اکبر. اور رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو نبھانا کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے. ہاں اللہ کے نبی کا کیسے معاملہ تھا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ. ہم بھی اپنا معاملہ اچھا رکھیں، ہم بھی محبت سے پیش آئیں. ہاں سب سے جلدی کس کا ثواب ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بھلائیوں میں سب سے جلدی ثواب حسن سلوک کا ہے. مواخذہ اور گرفت سب سے جلد پکڑ جو ہے وہ ظلم کا ہے. تو ہم اپنے بھائی بہنوں پہ ظلم نہ کریں. تو رشتہ داروں کے معاملے میں یہ حدیثیں ہیں، تو پھر بھائی بہنوں کا معاملہ کیسا ہوگا؟ ہاں آ رہی بات سمجھ میں؟ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص رشتہ داری کو توڑنے والا ہو نا، اسے میل جول پیدا نہ کرے. تو کہا کہ قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. 2 جگہ قرابت داری کو، رشتوں کو توڑنے والوں پر قرآن میں 2 جگہ لعنت ہوئی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ 3 کام قیامت کی علامتوں میں سے ہے. 3 امور، 3 کام. پہلا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا.
دوسرا رشتوں میں ربط اور جوڑ کا نہ ہونا. آج دیکھیں نا سب ایسے پوش علاقوں میں ایسے ایریے میں رہنے لگے کہ پڑوس میں سب کا اپنا اپنا دروازہ بند ہے. پڑوس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کون تکلیف میں کون خوشی میں کون غم میں, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آج تو یہی حال ہے نا. تو پڑوسیوں کو تکلیف دینا, تیز تیز ڈی جے لگا رہے ہیں, تیز تیز اسپیکر پہ بجا رہے ہیں, بچے اتنے تیز تیز شور شرابہ کر رہے ہیں دوسروں کے دروازوں کے سامنے, دوپہر میں سونے کا وقت ہے اور فکر ہی کوئی نہیں ہے لوگوں کو کہ پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے. اتنی تیز تیز اب تو ایسی ایسی بائک ہو گئی ہے, اس میں ہارن اتنے تیز تیز ہو گیا, اللہ اکبر. وہ موٹر سائیکل ایسی ایسی آ گئی ہے, جب وہ چلتی ہے نا گھر کے باہر سے گزرتی ہے تو سویا ہوا بچہ اٹھ جاتا ہے. اور ماں باپ کو فکر ہی کوئی نہیں, بچے کو موٹر سائیکل تو دلا دی جوان بچے کو, لیکن اس کے اندر جو آواز نکل رہی اتنی تیز تیز پھٹ 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 پھٹ, پتہ نہیں کسی عجیب عجیب آواز ہوتی ہے اس کی. او ہو, کوئی بیچارہ گھبراہٹ میں ہے, کوئی تکلیف میں ہے, اتنی تیز آواز نکلتی ہوئی موٹر سائیکل چیختی ہوئی جا رہی ہے. رشتوں میں ربط اور جوڑ کا نہ ہونا دوسری علامت یہ قیامت کی علامتوں میں سے. تیسرا جہاد کا منتقع ہو جانا. یہ 3 علامتیں ہیں جو قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ ہی کوئی نہیں ہے, رشتوں میں جوڑ ربط نہیں ہے. آج دیکھو نا یہی تو ہے, لوگوں کو لوگ کہہ رہے جانے تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہم خوش, ہمارے بچے خوش, ہمیں کیا لینا دینا لوگوں سے. آج بھائی بھائی سے ایک بالش زمین کے لیے لڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ فہم فراست عطا فرمائے. باتیں تو بہت ساری ہیں جو آپ لوگوں کو بتلانی ہیں, لیکن وقت کا